ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جوکار اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر نقشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے کرپشن ہے نام جس کا سبب ہے سوال کا. اور یہ کرپشن کے دور کا آواز ہے جہاں ایک نوجوان اپنی ماں کو تسلی دیتا ہے کہ ماں میں نے MBA کر لیا اور مجھے کہیں تو نوکری مل جائے گی. اس کی ماں اس کا ماتھا چومتی ہے اور کہتی ہے بیٹا میرا نام روشن کرنا, خدا تمہارا حامی اور ناصر رہے. وہ نوجوان کچھ امیدیں لیے کچھ دعائیں لیے گھر سے نکلتا ہے شہر کے حسین دروازوں پر دستک دینے کے لیے. لیکن ہر دروازے پر دستک دینے کے بعد وہ مایوس ہی ہوتا ہے کیونکہ جب وہ دستک دیتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے تمہارا نام کیا ہے, تمہیں کس نے بھیجا, تمہارے پاس کتنی رقم ہے. وہ نوجوان اپنا نام اور تعلیمی قابلیت کے بارے میں بتاتا ہے تو لوگ اسے دروازے کے سوراخ سے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کتنی رقم ہے. وہ نوجوان اپنی ماں کی دی ہوئی دعاؤں کا سارا خزانہ ان کے سامنے رکھ دیتا ہے لیکن اندر سے پھر آواز آتی ہے کہ جاؤ جاؤ چلاؤ. وہ نوجوان مایوسی کی حالت میں موت کا دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے. اور یہ میرا سوال ہے کیونکہ اس طرح کے واقعات روز اخبارات میں پڑھنے کے باوجود نہ میں نے کبھی آواز اٹھائی نہ کسی اور کو اٹھانا کی. اس ملک پاکستان کا ہر طبقہ اپنی اپنی حیثیت کی کرپشن کرتا ہے. آپ کسی پر فروش کے ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھیں نیچے مقناطیس لگے نظر آتے ہیں. چوراہے میں کھڑا پولیس والا گاڑی والے کو فقط لال پرچی کی وجہ سے جانے دیتا ہے. یہ دودھ والے کی راوت کے عادی ہیں, یہ کپڑے والے بھی ناجائز پیسے کماتے ہیں, اکثر وکیل بے گناہ شہریوں کو پھانسی لگاتے ہیں اور یہ بزرا ان ملکی حساسوں کو دیوالیہ کرتے ہیں. تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ ہم بنے باغات کو چمن میں سجایا, اناڑی نے جیسے بدن میں سجایا. ہوا سردی بڑھ گئی جب تو حد سے تو شاخوں نے اپنا چمن بیچ ڈالا, تو شاخوں نے اپنا چمن بیچ ڈالا. یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود جب ایک طبقہ اس ملک کی عزت و وقار کا مان رکھنے والا رشوت کے پیسے کو دھتکارتا ہے تو اس پر موجود قائد کی تصویر کو یہ پیغام جاتا ہے کہ اے جناب ابھی کچھ لوگ باقی ہیں, ابھی عبدالستار باقی ہیں, ابھی عبدالقدیر خان باقی ہیں, ابھی عبدالکریم